إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں زندگی دے کر اس دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی پانے کا موقع دیا ہے. جیسے کسان کے ہاتھ میں کچھ بیج ہوتے ہیں، جب ان بیج کو وہ زمین میں دفن کرتا ہے، صحیح جگہ اس کو ڈالتا ہے، تو وہی بیج کئی گنا بڑھ کے فصل کی صورت میں اس کے سامنے آتے ہیں. صحیح طور پر نعمتوں کو استعمال کرنا ان نعمتوں کے دنیا میں بڑھنے اور آخرت میں اس کے اجر کے بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو ساری صلاحیتیں دی ہیں جن کے ذریعے وہ حق کو سمجھے اور حق کے مطابق جیے. اگر وہ چاہیں تو کر سکتا ہے. اتنی عقل اللہ نے دی ہے کہ اگر وہ حق کو جاننا چاہے جان سکتا ہے. انبیاء کی طرف سے جو حق آیا ہے اس کو سنے، پڑھے، پوچھے، معلوم کرے. وہ حق اتنا مشکل نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے. اپنی زندگی کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے کے لیے جتنی معلومات درکار ہے اللہ نے دے دی ہے نبیوں کے ذریعے سے، اور نبیوں سے علماء نے لے کر اس کو امت تک پہنچایا ہے. عملی اعتبار سے بھی ایسا دین دیا ہے جس پر آدمی عمل کر سکتا ہے. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر پائے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اس کا متبادل بھی دیا ہے. سبسٹیٹیوٹ، آلٹرنیٹیو جس کو کہیں گے. پانی نہیں تو تیمم وضو کی جگہ کر سکتا ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بعض صورتوں میں حرام کے معاملے میں بھی نرمی برتی ہے. اس کی زندگی، اس کی بقا کے لیے اللہ نے اس کے لیے مشکل حالات میں مردار کو کھانے کی بھی گنجائش رکھی ہے جان بچانے کے لیے. ایسا دین دیا ہے جس پہ ہر آدمی عمل کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی زمانے کا ہو، کسی بھی عمر کا ہو، اور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب اس پر عمل کر سکتے ہیں. ایسا پیارا دین اللہ نے دیا ہے. تو علمی صلاحیت انسان کو دی اور عملی صلاحیت انسان کو دی. ان دو صلاحیتوں کے صحیح استعمال میں انسان کی نجات اور کامیابی چھپی ہوئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان یہ کرتا نہیں ہے. اپنی عقل اور اپنے جسم کو وہ صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا ہے. وہ ایسے کاموں میں اپنی صلاحیتیں ضائع کر دیتا ہے جو واقعی اس کے لیے نجات اور کامیابی کا سبب نہیں بن سکتی ہیں. ظاہر بات ہے، آدمی کنویں میں کچھ ڈال دے، جتنے بھی بیج اس کے پاس ہیں کنویں میں پھینک دیا، سمندر میں ڈال دیا، ختم، ویسٹ، ضائع ہو جائے گا. وہی بیج اگر زمین میں ڈالتا، ایسی زمین میں جو زرخیز ہے، اور تھوڑی سی اس پر محنت کر لیتا، پانی دیتا، کھاد ڈالتا، نگرانی کرتا، اس کو پرندوں سے یا اسی طرح سے بکری سے اس کو بچاتا، وہ چیز اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے.
تو انسان کو صلاحیت اللہ نے بہترین دی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، بہترین صورت میں اس کو بنایا ہے. انسان بہترین صورت میں ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں انڈیل دی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، باہر والی بھی اور اندر والی بھی. ایسی صلاحیت انسان کو دی کہ وہ صحیح فیصلے کر سکے، سوچ سکتا ہے. ہمارا سوچنا خود ایک کتنی عجیب و غریب چیز ہے. ہم سوچتے ہیں، یعنی انسان کا اپنے وجود کا شعور رکھنا، میں ایگزسٹ کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو جاننا کہ میں ہوں، یہ کتنا عجیب ہے. کبھی اس پہ سوچے آدمی. اپنے آپ کو سیلف ریئلائزیشن کمپیوٹر نہیں کر سکتا ہی، لیکن انسان ایسا ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے خود اپنے بارے میں، اور سوچتے ہوئے خود اس کو یہ شعور ہو رہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں. پروسیس میں پروسیس کتنا مشکل ہے. سوچیے، اس کو پروسیس چل رہا ہے سوچنے کا، لیکن اس سوچنے کے پروسیس میں وہ جان رہا ہے کہ یہ پروسیس چل رہا ہے. وہ ریئلائز کر رہا ہے ایک انٹرنل پروسیس چل رہا ہے، اور اس کو جان رہا ہے کہ ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں. کتنا کمپلیکس ہے اور کیسا بنایا اللہ نے، کتنی بڑی صلاحیت دی ہے. مشینیں نہیں سمجھ سکتی ہیں. کمپیوٹر، لوگ ڈر رہے ہیں کہ کمپیوٹر یا روبوٹس سیلف ریئلائزیشن کو پا سکتے ہیں کہ نہیں. اگر پا لیے تو گڑبڑ ہو جائے گی. یعنی وہ سوچ رہے ہیں، لیکن اب تک نہیں ہوا ایسا. اب تک نہیں ہوا ایسا کہ انسان خود اپنے وجود کو جانتا ہے. یہ عقل کی صلاحیت اللہ نے دی جو اتنی اعلیٰ ہے، جو بچے کو بھی ہوتی ہے. میں ہوں یہ بچے کو بھی معلوم ہے، جو اتنے بڑے بڑے کمپیوٹروں کو ابھی تک معلوم نہیں ہے. میں بھی ایگزسٹ کرتا ہوں کہ اچانک کمپیوٹر آن ہو کے بول رہا ہے میں کہاں ہوں. نہیں ہے، اس کو سیلف ریئلائزیشن نہیں ہے. لیکن انسان کو اللہ نے ایسا بنایا. جسمانی اعتبار سے آپ دیکھیے، روبوٹس کو آپ دیکھیے اور انسان کو دیکھیے. چین، جاپان ہاں بنا رہے ہیں. دیکھو کتنا اچھا چلتا روبوٹ ہمارا. سیڑھیاں چڑھتا، سیڑھیاں ہمارا گڈو چڑھتا، ایسا بھی چڑھتا اور دوڑ کے نیچے بھی آتا ہو. صلاحیت اس میں. ایک روبوٹ گلاس بتا رہے ہیں اس کا ڈسپلے میں، اٹھاتا ہے گلاس اور پانی بھرتا ہے اور لا کے ٹیبل پہ برابر رکھتا ہے. ماشاءاللہ سب تالیاں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں ایک دم. ہاں سکسیس ہو گیا ہم لوگوں کا. ہمارا چنو منو کرتا ہی. بتائیے، یعنی یہ اچیومنٹ ہے. لیکن جب انسان کا نمبر آتا ہے تو اچیومنٹ نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے سائنسداں مل کے یہ کر رہے ہیں، اتنے ایجوکیٹڈ لوگ اتنی ہائی لیول کی ٹیکنالوجی استعمال کر کے، سالوں کی ریسرچ کے بعد اتنے گورنمنٹ کے ریسورسز استعمال کر کے، اور ٹرائل اینڈ ایرر اتنا کر کے بنائے. کیا کرتا یہ؟ کلاس اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھتا. تو انسان کو اللہ نے کتنا اعلیٰ بنایا. جس کو معلوم ہے کہ کتنے ڈسٹنس پہ گلاس ہے، وہ گیج کرنا کتنا مشکل کام ہے. بھئی آپ کا ہاتھ ہے، آپ کی آنکھ ہے، آپ کا دل و دماغ ہے، اور آپ کو ڈسٹنس کا شعور ہونا چاہیے کہ کتنا آپ کو ہاتھ آگے لینا ہے، کتنا زور سے تو پکڑتے ہیں ہم لوگ نہیں. کاغذ کا گلاس ہو تو آرام سے، اور دوسرا کانچ کا ہو تو سنبھال کے ایک دم. لیکن دونوں میں چینج نہیں کرتے آپ. اتنا فاسٹ کام کیسا کرتے آپ؟ برابر اتنا ہی پریشر کیسا استعمال کرتے جتنا ہونا چاہیے، اور پھر اٹھا کے اس کو مینٹین کرتے اس پریشر کو. ہمارا دماغ کتنا پروسیس کرتا ہے، آپ اتنا پروسیس نہیں کر رہے ہیں. نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ کتنا پروسیس کر رہے ہیں. آٹومیٹک ہو رہا ہے یہ اندر آپ کے، کہ برابر آپ کے ہاتھ کا بڑھنا، اور جس ڈائریکشن میں اس ہاتھ کا، یہ نہیں یوں نہیں کر رہے آپ، برابر دماغ برابر ہاں یہ اٹھاؤ اور کہاں لینا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسا؟ کتنا یعنی
برابر وہ ہاتھ یہیں جائے گا، اس کو وہی انسٹرکشنز ہے. کہاں سے انسٹرکشنز جا رہے ہیں؟ الیکٹرک کرنٹ ہے، کچھ زیروز اینڈ ونس ہے، بائنری کچھ ہے، ایسا کچھ بنا ہوا ہے، پروگرام رائٹ کیا ہوا ہے. اچھا وہ جاتا ہے، روبوٹ یہ نہیں کرے گا، پی لے گا، لیکن یہ دیکھتا ہے اس میں کنکر ہے، اس میں کچرا ہے، واپس رکھ دیتا اس کو. لاسٹ مومنٹ پہ ڈیسیجن چینج کر سکتا ہے. عملی اعتبار سے جسم کتنا اعلیٰ بنایا، چل سکتا ہے، دوڑ دھوپ کر سکتا ہے. ہاں چلتے جا رہا اور دکھا کہ ٹرین چھوٹ رہی، اتنے ٹائم میں ڈیسیجن لیتا ہے، دوڑنا شروع کرتا ہے، دوڑ کے برابر جمپ کر کے ٹرین میں چڑھ جاتا ہے. کتنا مشکل کام ہے یہ، ایزی ہے؟ کتنا مشکل کام. پروسیس برابر کر رہا ہے کہ ہاں سیٹ برابر، یہاں سے بھاگنا ہے، وہاں سے بھاگنا ہے، ادھر سے بھاگنا ہے، برابر کہاں پکڑنا ہے، کیسے اس میں قدم رکھنا ہے، اور اوپر جا کے الحمدللہ. اور پیچھے سے بھی چلا رہی جلدی آنے نہیں آتا کیا آپ کو؟ سوچیے، نماز میں سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، بچے کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، کچل نہیں دے رہا اس کو اٹھا کے برابر گود میں لے رہا ہے. بچے کو کیسے لینا ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو دبا نہیں دیتا. وہ ایک دم مشین کے ہاتھ میں دے کے دکھاؤ بچے کو، ہاں کچومر کر دے گا اس کو نہیں معلوم ہے. لیکن انسان، بلکہ انسان کیا، چمپینزی کو آپ دیکھیے، جانور کو آپ دیکھیے، کیسا بنایا اللہ نے اس کو، انسان کو. جانوروں کو تک ان کو شعور ہے، برابر وہ سنبھال کے کتنا پریشر استعمال کرنا ہے اس کو شفقت دینے کے لیے، پیار کرنے کے لیے بچے کو کتنا دبانا ہے. کون بتایا؟ کیسا جسم بنایا اس کا، لوہے کا، پتھر کا، پلاسٹک کا نہیں بنا اس کو کہ کھٹ کر کے ٹوٹ جائے، گردن ہی ٹوٹ گئی اس کی. کیسا جسم بنایا. اگر اس پہ ہم غور کریں، تھوڑا سا ٹائم ہٹا کے 2 میسج کم چیک کر کے 2 میسج کی قربانی دیکھیں، اگر ہم اس میں وقت لگائیں، پھر ہمارا ایمان، ہماری سوچ، اپنی قدر، زندگی کی قدر، کیا کچھ نہیں زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے. تو یہ جو دور ہے ٹیکنالوجی کا دور، اس میں ہم یہ کھوتے جا رہے ہیں. سوچ اور عمل کی صلاحیت اللہ نے انسان کو دی، لیکن اس کو غلط استعمال کر کے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو، انسان کو بنایا کیسا، بہترین سانچے میں اس کو پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچہ ہے اس کا، سوچ اور عمل کے اعتبار سے بیسٹ کریشن ہے یہ، بہترین اس کو ڈھانچہ دیا گیا ہے. جو اس سے ڈیمانڈ ہے اس کو فلفل کر سکتا ہے، جو مقصود ہے اس کو پورا کر سکتا ہے، ایسا ڈھانچہ اس کے پاس. لیکن پھر اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اسفل سافلین، سافل نیچے، نچلوں سے نیچا کر دیا اس کو، گھٹیا سے گھٹیا کر دیا اس کو. یہی بہترین ڈھانچے والا انسان، یہی عقل، فہم اور عمل کی صلاحیت رکھنے والا انسان، یہی گرتے گرتے اتنا گر گیا کہ اتنا نیچے گر گیا کہ گھٹیا سے بھی گھٹیا ہو گیا. انجام کے اعتبار سے جہنم کے نچلے طبقے میں چلا گیا. لیکن سبب کے طور پر دنیا میں ایمان کی بجائے کفر و شرک، اور عمل کی بجائے بے عملی یا گناہ اس کی زندگی میں چلا گیا، گر گیا. یہاں پہ ایمان کا راستہ کھلا تھا، اللہ کی معرفت کا، حق کی پہچان کا، لیکن جہالت کو اس نے چنا، انکار کو، ضد کو، شرک کو اس نے چنا. اس کے لیے نیک اعمال کا دروازہ کھلا ہوا تھا کہ ترقی کرے، وہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں، امپروو کرے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. اس کے لیے کسی سافٹ ویئر کے ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے بس نیت کرنے کی ضرورت ہے اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے برے راستے پر چل کے، کیونکہ ہر گناہ انسان کو ذہنی طور پر پست کر دیتا ہے. ہر غلط کام انسان کو نہ صرف اللہ کے ہاں اپنی نگاہ میں بھی گرا دیتا ہے.
ہر غلط کام انسان کو اپنی نگاہ میں ذلیل کرتا ہے. وہ جو اپنی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے پستی 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 میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو غلط کا شعور نہیں رہتا، غلط بھی چلتا ہے. ہم ایسے کیا کریں گے؟ آپ نے کئی لوگوں کی زبان سے سنا ہو، بھائی اب انہیں ایسے ہی تو ایسے ہی رہیں گے. گھٹیا، وہ چیز اس کے لیے نارمل بن جاتی. اور یہ سب سے بھیانک چیز ہے کہ انسان کے لیے گراوٹ اس کی زندگی کا معمول بن جائے. وہ گھٹیا پن کو اپنے لیے نارملائز کر لے. چلتا میرے کو ایسا، ہاں میں ایسا ہی. وہ چھوڑ دے کہ مجھے بہتر بننا، بھول جائے اس کو اپنے ذہن سے، اپنی ڈکشنری سے نکال دے. میرے کو نہیں اچھا بننا ہے بھائی، میں ایسے ہی. یہاں سے وہ پھر انسانیت کی گراوٹ کے راستے پر گزرتے ہوئے بہت نیچے دلدل اور کھائی میں پہنچ جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، نتیجہ ہوتا ہے کہ جہنم کی کھائی میں چلا جاتا ہے. دنیا میں گمراہی کی کھائی میں جانے والا قیامت کے دن جہنم کی کھائی میں جائے گا. یہاں گمراہ ہوتا ہے، وہاں جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ جو صلاحیتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. یہ اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے، اس کو صحیح استعمال کرنا ہے، اس کو صحیح استعمال کرنا ہے. اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں ہمارا کمال ہے. لیکن ایک اعتبار سے ہم لوگ بھی اس مشینی دور میں مشین بنتے جا رہے ہیں کہ ہم کو جو سٹیمولس ملے گا اس کو ہم ریئیکٹ کریں گے. جیسا ہم کو نوٹیفیکیشن آئی ہم ریئیکٹ کریں گے. ہم کو ایسا بنایا جا رہا ہے کہ تم تمہارے ارادوں سے نہیں کرو گے. تمہارا ارادہ ہوگا لیکن وہ غلام ارادہ ہوگا، وہ آزاد ارادہ نہیں ہوگا، وہ بامقصد ارادہ نہیں ہوگا، وہ رسپانسو ارادہ ہوگا. بس تم کو رسپونڈ کرنا ہے، بلکہ رسپونڈ بھی نہیں بولیں گے، اس کو ریئیکٹ بولیں گے کہ تمہارا اس میں اختیار بہت کم رہے گا. نوٹیفیکیشن آئی، کتنے لوگ ریزسٹ کر سکیں گے اس کو؟ سائلنٹ موڈ پہ، پھر بھی ایک نمبر آیا 2. ہاں واٹس ایپ پہ دکھا ہے، ریڈ سرکل ہے 2. کتنے لوگ ہیں سامنے رکھا ہوا ہے، ہوگا کوئی میسج، بس نہیں. اندر سے کیا بولتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے بہت ضروری کچھ ہو. اور پھر اپلیکیشن کی بھرمار اگر ہو، سارے جہاں کا درد ہمارے ہی سر میں ہے. انسٹاگرام بھی ہے، فیس بک بھی ہے، سنیپ چیٹ ہے، اور فلانی 50 قسم کی چیزیں ہیں، پنٹرسٹ ہے، اور نہ جانے کتنے، سب اس میں بھر کے رکھے، سجا کے دسترخوان پہ رکھا ہے اس نے فرسٹ پیج کے اوپر. اور جو اس میں بالکل ضروریات ہیں اس کو بالکل پہلے اس میں خانے میں کہ پیج چینج بھی ہوا تو وہ چینج نہیں ہونا. تجھ کو میں کبھی اپنی نگاہوں سے دور نہیں رکھ سکتا. تو ہمیشہ رہنا، چاہے پیج چینج ہو جائے تو نہ ہو، کاؤنٹر پہ ہمیشہ رہے. کاؤنٹر والی اپلیکیشنز وہ دکھتا ہے، نوٹیفیکیشن اس نے رکھا ہے آن، نہیں بھاگ سکتا اس سے. تو یہ ہم کیا بن رہے ہیں؟ ریئیکٹیو بن رہے ہیں کہ ہمارا اپنا اختیار دھیرے 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 ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم کو لگ رہا ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، ہماری گاڑی آٹو پائلٹ پہ ہے، خالی بٹھائے ہوئے دولہا بنا کے آپ کو وہاں پہ. گاڑی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ دنیا کتنی بھیانک ہو جائے گی جس میں لوگوں کا اختیار نہ ہو اور لوگ مشین کی طرح ریئیکٹ کریں، مشین کی طرح ریئیکٹ کریں. یہ کتنی بھیانک دنیا ہوگی جس کے اندر انسان بالکل ایک مشین کی طرح چلے. اور دھیرے دھیرے ویسا ہوتا جا رہا ہے. آپ راستوں پہ دیکھیے، راستوں پہ چلنے والوں کو عام طور سے آپ کو دکھائی دے گا. بسز میں دیکھیے، ٹرینز میں دیکھیے، ہوٹل کی لابیز میں آپ دیکھیے، دواخانوں میں آپ دیکھیے، پیشنٹ کے سرانے بیٹھے ہوئے کو دیکھیے آپ.
عام طور سے دنیا کا یہ حال ہے، عام طور سے یہ حال ہے کہ ہم ڈیوائسز کے ایک دم ایسے غلام ہو گئے ہیں جیسے وہ ہمارے پر کوئی جادو کر لیا ہے. اور اس کے ہی بارے میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور اس کو جتنا بولا جائے کم ہے. لوگ پریشان ہو گئے اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ہماری زندگی سے ہماری روح کھینچ رہی ہے. ہڈی کا گودا نکال دیا تو کیا بچتا اس میں؟ جسم سے روح نکال لی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہماری روح کھینچ کے ہمارے اندر ایک مشین فٹ کر کے ہم کو چھوڑ دیا گیا. جیو اب ایسا تو مشین کی طرح. اور اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہماری دو چیزیں آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے، پھر آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری حیا اور ہمارا احساس، یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو واقعی ہم کو انسان بناتی ہے. اپنی غلطی کا احساس، شرمندگی، حیا، پردہ، اور اسی طرح سے دوسروں کی تکلیف کا احساس. یہ بھی ایک اعتبار سے حیات ہی کی دونوں چیزیں زندگی کی علامات میں سے ہیں کہ ایک انسان کو اپنی مسٹیکس کا، برائیوں کا احساس ہو اور اس کو شرم آئے غلط کام کرنے سے یا کرنے کے بعد. اور دوسرا یہ کہ وہ دوسروں کے دکھ کو دیکھے، تکلیف کو دیکھے تو اس کے اندر دل میں وہ دکھ محسوس ہو اور اس کو حل کرنے کے لیے کچھ کرنے کی چاہت ہو. اگر پریکٹیکلی نہ بھی کر سکے، کاش کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکتا. یہ بھی بہت ہے. لیکن سوشل میڈیا کا جنون ہم سے یہ دونوں چیزیں چھین رہا ہے. ہماری شرم بھی دھیرے دھیرے کم ہو رہی اور ہمارا دوسروں کی تکلیف کا احساس بھی دھیرے دھیرے کم ہو رہا. دھیرے دھیرے کیا، بہت سپیڈ سے کم ہو رہا. یہ ہاربل ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور یہی چیز ہے جو ہم کو انسان بناتی ہے. شرم و حیا اور دوسروں کی تکلیف کا احساس. اسی لیے آپ دیکھیں گے میڈیا میں آ کر جوان بچیوں کا ناچنا، گانا، نیم لباس پہن کر لوگوں کے سامنے آنا اور ان کے لائکس بٹورنا، ان کے کمنٹس پڑھنے میں اپنے شب و روز صرف کرنا، اور ہر ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر کے اور زیادہ نمایاں ہو اور زیادہ مزین ہو کے لوگوں کے سامنے آئے. فیس بک پہ اپنی تصویریں ڈالیں، انسٹاگرام پر اپنے ویڈیوز اور شارٹ کلپس اور جو بھی بنا رہے ہیں اس طرح سے ریلز بولو کیا بولتے ہیں اس کو، یہ سب ڈالیں، فیس بک پہ ڈالیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کو ماں باپ انکریج کریں. بیوی شوہر ایک دوسرے کے تعلقات کو اس پر ڈالیں، ویڈیوز بنا کے ڈالیں، جوکس بنائیں یا اس طرح کی بے حیائی کی چیزیں اس پر ڈالیں. لوگ اس کو دیکھیں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، اور نیچے کمنٹ بھی کریں اور بولیں کہ بتائیے کہ اس کے بعد ہم کیا ویڈیو بنائیں، آپ کیا دیکھنا چاہیں گے. یہ جو یعنی دھیرے دھیرے لوگوں میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اپنے آپ کو گرانا، شہرت کے لیے انسان کا اپنے آپ کو گھٹیا پن کی سیڑھیوں سے اتارنا، نیچے نیچے نیچے. بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ بھائی بدنام میں بھی تو نام رہتا نا. فیمس تو ہو گیا نا، بدنام ہی صحیح لیکن فیمس ہو گئے نا. تو فیمس ہونے کی چاہت اتنی زیادہ ہو کہ بدنامی میں بھی مزہ آنے لگے. اور آج ہوا ہے ایسا. اب دیکھیے لوگوں کو یعنی مغرب میں خاص طور سے، اور وہ بیماری وبا ہمارے ملک میں بھی آ رہی ہے کہ آدمی اپنی ناک کاٹ لے رہا ہے، کان کاٹ لے رہا ہے، اپنے آپ کو دانت ایسے بنا رہا ہے جیسے جنگلی جانوروں کے ہوں، ہونٹ کاٹ لے رہا ہے، اپنے اتنے چہرے پر ٹیٹوز بنا لے رہا ہے کہ وہ انسان بھی دکھائی نہیں دے رہا، جانور دکھائی دے رہا ہے. بلکہ جانوروں جیسے بھی منہ بنا رہے ہیں لوگ، بندروں جیسے، ایلین جیسا. کیوں؟ یونیکنس، فیمس.
کہ لوگ دیکھتے ہی مجھ کو، میں بھیڑ کا حصہ نہ بنوں، میں ایک مطلب کامن آدمی نہ رہوں، میں بھیڑ میں اٹھ کے دکھوں، میں کہیں ہوٹل میں جاؤں تو لوگ مجھے پلٹ کے دیکھیں، ریکگنیشن، مجھے پہچانو، میرا وجود ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کوئی کسی کا وجود ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں ہے، آدمی اتنا بزی ہے کہ جب تک کہ اس کو ایک دم چونکانے والا کچھ نہیں ملے گا تب تک کہ وہ ریئلائز نہیں کرے گا کہ یہ بھی ہے۔ تو دھیرے دھیرے جو میڈیا سے کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں، اس کی دوسری طرف ایک دوسرا برا پہلو یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو عجائبات کرنے پڑ رہے ہیں، ایکسٹریمز پہ جانا پڑ رہا ہے اپنے ایگزسٹنس کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے۔ آئی ایگزسٹ، میں ہوں، اور اس کو نارمل سے اب نارمل کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آخری دور میں چہرے مسخ ہوں گے، چہرے مسخ ہوں گے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے، انسان خود ہی اپنے آپ کو میوٹیلیٹ کر رہا ہے، خود ہی اپنے آپ کو ایسا کر لے رہا ہے کچھ بھی، کہ آدمی کیوں کرے بھئی ایسا، کیوں کرے ایسا؟ سر میں پتھر ایسے بڑے بڑے لوہا کے ڈال رہے ہیں، جیسے ایک دم انسان کیا ہے، کیا کر کیا رہا ہے وہ، بس اس وجہ سے کہ لوگ مجھے پہچانے۔ یہ جو چیز ہے یہ اچھا نہیں ہے، اور یہ دونوں طرف سے پرابلم ہے، یہ اس کی چاہت بھی غلط ہے، اور دوسری طرف سے سماج کا اس کو اگنور کرنا وہ بھی پرابلم ہے۔ وہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ سماج نارمل لوگوں کو کاؤنٹ نہیں کرتا۔ اب اس کے دماغ میں کیا آ رہا ہے، کچھ تو ایسا کرو کہ جس سے میں نارمل نہ رہوں، ایسا کچھ تو یعنی زیادہ کرو جو نارمل لائن سے مجھ کو اوپر لے جائے، تب جا کے مجھ کو پہچانیں گے لوگ، کیونکہ نارمل بورنگ ہو گیا ابھی۔ موبائل میں کیا ہے، تھوڑا بات کرنا ہے، دوسرا میرے کو بزی، دوسری چیز زیادہ انٹرسٹنگ ہے تیرے سے۔ تو ہم دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے لیے ان انٹرسٹنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے کو تم لوگوں میں انٹرسٹ نہیں ہے بھائی، تمہارے پاس کیا ہے، میری ڈیوائس میں زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، تمہاری وہی پھٹی پرانی باتیں میں سنتے بیٹھ، نہیں چاہیے، تم بھی بورنگ، تمہاری باتیں بھی بورنگ، نہیں چاہیے، ماں باپ، بیوی، بچے، بھائی بہن، دوست، احباب، آپ بورنگ ہو۔ میری ڈیوائس میں یہ جادو کا ڈبہ ہے، کیسا الادین کا چراغ ہے یہ، ہاں، گھسو جن نکلتا اس میں سے، نہیں کس طرح اس کو گھستے رہو، اس کو گھستے رہو، وہی تو کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اور پھر اس میں سے ہم کو کچھ نہ کچھ ہر وقت کچھ نہ کچھ، یہ ایپ وہ ایپ، تو انسان جو ہے لگا ہوا اس کے اندر، اور اس کی وجہ سے بے حیائی کتنی عام ہو رہی ہے، گندگی سماج میں، بچوں کے پاس موبائلز ہیں اور بچے بے حیائی کی چیزیں اس میں دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کی ویب سائٹس ہے، یوٹیوب اور فیس بک کیا کم بھیانک ہے؟ باقی چیزوں کو تو دور رکھیے، آپ خود اس میں کتنی بے حیائی ہے۔ اور آپ دیکھیے پہلے کچھ سالوں پہلے ہم جب بچپن میں دیکھیں یا تھوڑا ہم لوگ بھی بڑے ہوئے، تبھی بھی وہ بے حیائی نہیں تھی جو اب بچوں کے بھی سامنے چلتا نا، کیا بہت عجیب ہے، نارمل ہے۔ تو دھیرے دھیرے یہ جو ہے ہم لوگ تھریشولڈ جو ہے اس کو پار کرتے جا رہے ہیں، اور وہ پھیلتے جا رہا، مطلب یہ بھی چلتا، یہ بھی چلتا، یہ بھی چلتا۔ پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا لڑکا اور لڑکا شادی کر سکتے؟ پہلے قانونی طور پر بھی صحیح نہیں تھا، اب کیا غلط ہے اس میں؟ تم لوگ بہت زیادہ یہ ہو، پرانے زمانے کے ہو، پرانے زمانے کے، ہاں، یہ لڑکا لڑکا پسند محبت کرتے تو کیا ہے، پھر وہ آ رہے اس کے اوپر پورے دونوں کا چینل ہے، پوری زندگی گزار رہے ہیں، اور بیچ میں سے ایک پنٹو نکلا، یہ کہاں سے آیا بھائی، یہ کہاں سے آیا، آدمی کو بچہ کہاں سے، گود میں لیا ہمارا بچہ ہے یہ، پھر دونوں میں امی ابا کون ہے، تو یہ ابا ہے یہ امی ہے، مطلب وہ اسیومڈ رول ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے اماں، بولے ہے ایسا، اگر وہ اپنے آپ کو امی سمجھتا ہے تو وہ امی ہے،
اور اگر یہ اپنے آپ کو ابا سمجھتی ہے تو بھی ہو جائے گا آپ سے اب، کیونکہ عورتوں میں بھی ایسا ہے. بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مطلب آدمیوں میں امی ابا ہو رہا اور عورتوں میں نہیں ہو رہا کیا؟ یہاں امی پہ تعجب نہیں ہے، وہاں ابا پہ تعجب نہیں ہے. دو عورتیں ہیں، وہ بھی شادی کر لیں، ان کا بچہ آ گیا، انہوں نے بھی کسی بچی کو اڈاپٹ کر لیا. اب دونوں مل کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ امی ہے، یہ کون ہے؟ یہ ابا ہے. یہ گھر سنبھالتی اور وہ ابا باہر جا کے کام کاج کر کے پیسے لاتی. ابا لاتی ہے، لاتا نہیں. پوری ڈکشنری کنفیوز ہو گئی ہے، کروں تو کیا کروں میں. اور دباؤ اتنا ہے سماج کا، کیونکہ کوئی چیز سیلاب جب آتا ہے تو پھر اس کی لپیٹ میں گاڑیاں بھی بہتی ہے، گائے گدھے گھوڑے سب بہنے لگ جاتے ہیں اس کے اندر. تو بڑے بڑے پروفیسر بھی کنفیوز ہے کہ بولے تو کیا بولے اس کے اوپر. آپ کو لگتا کہ آپ لڑکی ہو، آپ لڑکی ہو. آپ کو لگتا آپ لڑکے ہو، لڑکے ہو. کیوں ایسا کیسا ہو سکتا؟ اس کی ریالٹی الگ ہے، اس کی ریالٹی الگ ہے. اس کو اگر ویسا لگتا تو ویسا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے تو ایسا ہے. جو تم کو لگتا وہ ہے، بیچ میں تیسرے نہیں کر رہے. مجھ کو لگتا میں بھیڑیا ہوں، کلاس روم میں ایسا ہوا، امریکہ میں ایسا ہوا. لڑکا بولا میرے کو لگتا میں ولف ہوں. تو ٹیچر نے بولا if you think you are a wolf, you are a wolf. اور بچہ ویسا چلا رہا. آپ بتائیے دنیا کیا ہو جائے گی ایسا؟ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آزادی کو پابند نہ رکھا جائے تو وہ آزادی ہلاکت بن جاتی ہے. آزادی کی بھی تو ایک حد ہے نا، آزادی کی بھی ایک حد ہے. اسلام میں آزادی ہے لیکن حد ہے. لیکن جدید دور میں ہم آئے تو اس میں کیا ہو گیا؟ ہر چیز میں اتنی آزادی کہ حد نہیں چاہیے کوئی. جو تیرے کو صحیح لگتا ہے نا صحیح ہے، وہ تیرے کو صحیح لگتا تو صحیح ہے. تو ساری گندگی، بے حیائی، پردہ تیرے کو نہیں لگتا نہ کرنے کا مت. کپڑے ادھورے پہننا ہے، نہیں پہننا ہے مت پہن. ہاں ایسا ہے، ایسے علاقے جہاں پر سب بغیر کپڑوں کے رہ سکتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ایسے زونز ہیں وہاں پر. تم کو نہیں رہنا کپڑوں مت رہو، کوئی کیا منع ہے اس میں؟ حیا ختم، بے حیائی. رشتے، کوئی رشتوں کی قید نہیں. اب انڈیا میں ڈالے پورا ان لوگوں نے میڈیا میں دیے، باپ بیٹی دونوں ایک دوسرے سے نکاح کر لیے. اور ویڈیو میں پوچھا جا رہا ان سے تم کو عجیب نہیں لگتا، ڈر نہیں لگتا سماج کا؟ بولو ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے، ختم. سوچیے. تو یہ جو یعنی عجائبات کی جو چاہت ہے انسان میں، شہرت کی جو چاہت ہے، بعض اوقات وہ انسان سے گھٹیا اور غلط سے غلط اور سنگین سے سنگین کام کراتی ہے. شرم ختم ہو گئی ہے، شہرت کی چاہت میں شرم ختم ہو گئی. ریکگنیشن کے لیے انسان نے اپنے وجود کو ختم کر دیا. حدیث میں بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تیرے اندر حیا، شرم ہی نہیں ہے، اگر تیرے اندر شرم و حیا نہ ہو، جو چاہے کر. کون روکنے والا کون ہے؟ بھائی جو آدمی اللہ کو بھی نہیں ڈرتا، نہیں مانتا وہ اللہ کو، لیکن دیکھتا کہ سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہو رہا تو اس میں کچھ غلط کاموں سے وہ رک بھی جاتا کہ میری بے عزتی ہوگی. کوئی آدمی کچھ غلط کام کر رہا ہے، کوئی کیمرہ لے کے کھڑا ہو جائے ہاں کرو، تو آدمی رک جاتا. کیوں؟ کیونکہ میرا فوٹو آئے گا، میری تصویر اخبارات میں چھپ جائے گی، میرا نام خراب ہوگا، بے عزت ہو جاؤں گا میں. لیکن اگر وہی ختم ہو جائے انسان سے، شرم ہی ختم ہو جائے، آپ بتائیے. اب وہ کوئی اس کا ویڈیو نکالنے لگے تو ہاں ٹھیک ہے دکھ رہا ابھی ٹھیک سے، اب کرو. اب ایسے حالات ہو گئے کہ انسان جس کام سے پہلے ڈرتا تھا، بے عزت ہونے کا ڈر تھا، آج وہی کام اس کے لیے شہرت کا ذریعہ بن رہا ہے. تو بے عزتی بھی چل جائے گی ہم کو، کیونکہ لوگ ایسے نہیں رہے ابھی کہ بولیں گے غلط کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ سماج جب بولے کہ بھائی تیرا کام غلط ہے تو آدمی وہ کام نہیں کرتا، ڈرتا. سماج کیسا ہوتا جا رہا ہے؟
تیرے کو صحیح لگتا نا پھر صحیح ہے، ہم کو سمجھا نہیں سمجھا چلتا، تیرے حساب سے صحیح ہے نا تو صحیح ہے، تو اب شرم کس کی رہے گی؟ باقی دنیا ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ تو کچھ بھی کر وہ صحیح ہے، اگر تیرے کو صحیح لگتا صحیح ہے، تیری ریالٹی ہماری ریالٹی سے الگ ہے، وہ سب سبجیکٹیو ہے، ٹروتھ از سبجیکٹیو، ایسا ہو گیا ابھی، حق جو ہے ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ کون سی دنیا میں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کون سی دنیا میں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کل کو کوئی کہے گا کہ میرے نزدیک یہ آدمی زندہ نہیں رہنا چاہیے، کیا کریں گے؟ یہ پیسہ میرا ہے جو کاؤنٹر پہ رکھا ہوا ہے، اس کا نہیں ہے، میرا ہے یہ، کیا کریں گے آپ؟ اگر تیرا ہے تو تیرے کو تیرا لگتا نا لے لے، تیرے کو تیرا لگتا تیرا ہے، کس کا ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ بھئی 2 آدمی لڑ رہے ہیں، زمین میری بولے میری، کیا بولیں گے آپ اس کو؟ اگر یہ زمین تجھ کو لگتا تیری ہے تو تیری، بولے نہیں میری ہے، تیری تیری، جج ایسا کرا تو کیسا سمجھیے اس کو، ہے کہ نہیں؟ یہ اگر تیرا ہے تو تیرا ہے، تیرا ہے تو تیرا ہے، ختم۔ اگر اس طرح سے ہم بنا لیں کہ یہ سبجیکٹیو ہے سب، تو کیسا ہوگا؟ حق کی معرفت ہی ختم ہو گئی۔ تو دنیا میں آج شہرت کی چاہت کے نتیجے میں ہم نے پرنسپلز کو ہی ڈسٹارٹ کر دیا، ٹروتھ کو، حقائق کو ہم نے ڈسٹارٹ کر دیا، اور نتیجہ ایک ایسی بھیانک دنیا میں ہم آ گئے ہیں کہ جس میں صحیح غلط کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اسلام باقی ہے، ہاں اسلام باقی ہے، اسی لیے اللہ نے اس امت کا امتیاز بتایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے چن کے الگ کیا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ وہ جو ڈسٹنکشن ختم ہو جا رہا ہے دنیا میں، واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ، واٹ از ٹروتھ اینڈ واٹ از فالس ہوڈ، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، وہ جو دونوں کے بیچ میں لکیر ہے، دھیرے 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 ختم ہو جا رہی ہو۔ اب بہت ڈینجر دنیا ہو جائے گی اس میں کہ انسان کو اچھے برے کی تمیز اور فرق باقی نہیں رہے گا۔ ہمارے پاس وہ ہے، اور وہ ہم کو کرنے کے لیے اللہ نے اسی لیے ہم کو کہا تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یعنی تمہارا وہ سینس آف رائٹ اینڈ رانگ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے گھر کا بنایا ہوا ہے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اللہ نے بتایا ہم کو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ اب دونوں دکھائی دینے میں ایک جیسے، یہ بھی پروفٹ، یہ بھی بینیفٹ، یہ بھی نفع، یہ بھی نفع، یہ نفع صحیح نہیں، یہ نفع غلط، اور سماج بتا رہا ہے کہ سود کی وجہ سے کتنی اکانومک پہ نقصانات ہوتے ہیں۔ پچھڑے ہوئے ملک سود کی وجہ سے ابھی تک سود پھیرتے بیٹھے ہوئے ہیں، اصل ابھی پھیڑا ہی نہیں ان لوگوں نے، ترقی رک گئی ہے ان کی۔ اور کتنے ہمارے ملک میں ماضی میں آپ دیکھو کسانوں کی خودکشیوں کی وجہ کیا ہے؟ ساہوکار سے قرض لیا، سالوں سال اس کا قرض پہ قرض، اور اس کا ملٹیپلائی ہوتے ہوتے سود ایک نسل سے دوسری نسل پھیرتی جا رہی، اس کو پھیرتی جا رہی ہے، اور اصل ابھی باقی ہے، اور کئی گناہوں کے سود اصل سے کئی گنا بڑھ گئے ہیں، اب پھیڑ نہیں سکتا اس کو، تو کیا کرے گا؟ وہ خودکشی کر لے رہا، غلط ہے وہ، لیکن کرے گا کیا؟ کون بتائے یہ صحیح ہے، کون بتائے غلط ہے؟ سماج میں چلنے دیا گیا اس کو، اسلام نے بتایا نہیں، سود نہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، صحیح غلط کی تمیز اپنی عقل سے ہم طے نہیں کر سکتے، اپنی عقل سے ہم صحیح اور غلط کو طے نہیں کر سکتے۔ بے پردگی چلتی ہے، کیا ہے؟ زبردستی کائے کو پردے میں رکھنے کا، کسی کو خوبصورتی ہے تو رکھنا چاہیے، دکھنا چاہیے سامنے سب کو، شو پیس بنا کے رکھتے نہیں سونا چاندی دکانوں میں، دیکھنے کے لیے نا، اگر خوبصورت ہو تو دیکھنا چاہیے۔ عقل، حالانکہ عقل کے حساب سے بھی غلط ہے، عقل کے حساب سے بھی غلط ہے۔ لاجک کیا ہے؟ اب کسی نے کسی بیوی کو بولا دیکھو کسی قیمتی چیز دیتی نا، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں ایسا اندر، ایسا تھوڑی بولے، دکانوں میں تو کھلا رکھتے ہیں نا صاحب،
اوپن رکھتے سب کے لیے، دیکھنے کے لیے رکھتے، زیورات ہیں، یہ ہیں، وہ ہے، سب کچھ ہے۔ تو خوبصورت چیز چھپانے کی تھوڑی ہوتی ہے، دکھانے کی ہوتی ہے۔ عقل اے ٹی ایم سے نکل کے کیا کرتا ہے؟ باہر نکل کے گنتا، کیسا کرتا ہے؟ ایک دم پیچھے والے کو بھی معلوم نہیں پڑنا، اور کوئی نزدیک آیا تو بولتا کیا ہے، دور ہو جاؤ، دور ہو، دیکھنے نہیں دیتا اس کو۔ کیوں؟ وہاں خطرہ ہے چوری کا۔ تو خطرہ جب ہوتا ہے تو چھپایا جاتا ہے۔ عورت کے لیے خطرہ ہے سماج میں، اس کے ایکسپلائٹیشن کا، اس کی عزت دری کا، اور کیسز ایسے ہوتے ہیں۔ اب عورت بول رہی میں کیوں پردہ کروں، عورتوں کے لیے قانون بناؤ۔ نہیں ہوتا ایسا، نہیں ہوتا ایسا۔ سماج میں اس کو یہ نہیں کہیں کہ سب صحیح ہو جاؤ، میں کچھ بھی کروں گا، نہیں ہوتا ایسا۔ اپنی سیفٹی کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بھئی آپ بولیں گے کہ میں رین کوٹ نہیں پہنوں گا، میں چھاتا نہیں لوں گا، بارش روکو، نہیں ہوتا۔ بارش ہے، بارش آئے گی، آپ کو اپنے کو بچانے کے لیے چھاتا لینا پڑے گا۔ آپ کو چھاتے کی جو تکلیف ہے اس سے بچنے کے لیے آپ بارش رکاؤ آندولن نہیں کر سکتے، اس کو آپ نہیں روک سکتے، وہ آپ کے قابو میں نہیں۔ تو جو پردہ نہیں کر رہی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ بائک جب چلاتی، آپ سب دیکھ رہے ہیں، معلوم ہے سب کو، بائک جب چلاتی کیا کرتی؟ رومال نکال گی، لمبا سکارف، سر، بال خراب ہوتا ہے، اتنا کیمیکلز جمع ہوں گے، آپ کے خوبصورت سنہرے بال خراب ہو جائیں گے، پورے بال ایک دم کور، پھر منہ آپ کا، وہ منہ کے اوپر کیا ہوگا؟ کیمیکلز جم کے ایک دم خراب ہو جائے گا آپ کا منہ، تو پورا منہ بند، آنکھیں بھی کالا گوگل۔ تو کیا کر رہی؟ تو وہی تو کر رہی، تو ایتھیکل پولوشن سے بچنے کی بجائے تو کیمیکل پولوشن سے بچ رہی ہے، اور کیا کر رہی تھی؟ کر رہی تو وہی تو بہت ساری عورتیں آج دور میں دیکھیے آپ، جو پردہ اس کی مخالف ہوں گی وہ پردہ کر رہی ہیں، چہرہ اپنا چھپا رہی ہیں اپنی خوبصورتی کو بچانے کے لیے۔ تو کہیں نہ کہیں سے گھوم کے پھر کے آنا تو پڑا آپ کو۔ اسلام نے جب ایک چیز بتائی ہے وہ اخلاقی سطح پر بتائی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی طرف سماج میں بھیڑیا ہمیشہ آپ جنگل میں ہیں، جنگل سے آپ سب ختم کر دیتے کیا؟ آج کوئی گورنمنٹ ہے، شیر بیر سب قتل کر دو، کیوں؟ اس لیے کہ شیر ہرن کو کھاتے، کرتے ایسا نہیں کرتے، وہ رہیں گے، آپ ختم نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بگاڑ رہے گا ہمیشہ، اب کتنا بھی صاف کرو، شیر تو کم سے کم چلو ایکو سسٹم کے لیے ضروری ہے، برے لوگ نہیں چاہیے، سماج میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم اس کو، ٹھیک ہے، لیکن آپ ختم نہیں کر سکو گے سماج سے ہمیشہ کے لیے، کتنا بھی آپ کوشش کر لو، بگاڑ رہے گا۔ آپ کو اپنی سیفٹی، قانون کہاں تک جائے گا آپ کے پیچھے، پولیس کہاں تک جائے گی آپ کے پیچھے، اس کی ایک حد ہے، پولیس آئے گی بعد میں، جب عزت ختم ہو چکی ہوگی۔ بچی ہے، فلاں اسٹیٹ کے اندر ہاسپٹل میں اس کے ساتھ ہوا، بچی ایک تھی، چلتی بس میں اس کی عزت لوٹی گئی، ایسے کتنے کیسز ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو مار کے پھینکا لوگوں نے، تو کیا کریں گے آپ بتائیے؟ اتنا درندگی انسان میں آ چکی ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ قانون، حکومت نے کچھ کرنا چاہیے، یہ کہاں تک ہوگا وہ؟ اور وہ جب کرے گی بھی حکومت، ظالم کو سزا ملنی چاہیے، ملے گی اس کو، آپ کا بچہ واپس آئے گا، آپ کی بیٹی ملے گی آپ کو واپس، آپ کی بیٹی کی عزت آپ کو ملے گی۔ آپ اس کی سیفٹی کے لیے آپ کو بھی تو کچھ کرنا پڑے گا، آپ صرف دوسروں پہ نہیں ڈال سکتے۔ سزا ملنی چاہیے گنہگار کو، بڑی سزا ملنی چاہیے، اسلام میں ہے اتنی بڑی سزا، آپ بھی نہیں دے رہے اتنی اسلام نے دی ہے، قتل کی سزا ہے اس کے لیے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہونے کے پہلے
کیا آپ انگلش میں بچوں کو نہیں پڑھاتے؟ پریکاشن از بیٹر دین کیور. حفاظت احتیاط بہتر ہے علاج سے، کیونکہ ہو جانے کے بعد آپ علاج کیا کرو گے. میڈیا کے ذریعے سے بے حیائی عام ہو رہی ہے. عورتیں آ کے اگر ٹک ٹاک پہ ناچ کے دکھائے لوگوں کو، دیکھنے والا جوان، اس کو لڑکی مل رہی نہیں، شادی نہیں ہو رہی، اس کی کام دھندا اس کے پاس نہیں ہے، دن بھر دیکھ رہا ہے، اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا؟ بے حیائی دیکھ 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 کے اس کا دماغ خراب، کہ وہ ڈھونڈ رہا ہے کہاں پہ وہ پڑوس میں ادھر ادھر کسی سے چکر چلا کے اس کی عزت خراب کر کے چھوڑ دے گا اس کو. جذبات میں آ کے وہ غلطی کچھ بھی کر سکتا ہے. 6 سال کی بچیوں کے ساتھ میں بھی زنا کے کیسز نہیں آ رہے اخبارات میں؟ کیوں آ رہے ایسا؟ کوئی وجہ نہیں، اس کی اپنے آپ ہو جا رہا ہے ایسا. وہ جذبات بھڑک رہے کہاں سے؟ وہ جذبات بھڑک رہے ہیں میڈیا کی وجہ سے. تو کیا بند کر دینے کا؟ کیا بند کرنا چاہیے اسی چیزوں کو، بے حیائی کی چیزوں کو بند کرنا چاہیے. تو بے حیائی آ رہی کیسا؟ یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا، چلتا 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 بول کے آدمی کے دل میں وہ جذبات بھڑک رہے ہیں. ہم ہی کیوں پردہ کریں؟ مرد بھی کرنا چاہیے. کوئی عورت مل کے اور مرد کی عزت لوٹی ملا آپ کو؟ آپ پریکٹیکل سوچو. کوئی آدمی آیا ہاں کورٹ میں، صاحب میری عزت لوٹی گئی ہے، ایسا ہوا؟ کتنے کیسز ہے؟ ریئرلی ہوگا ایسا. ہو سکتا ہے ایسا ہو، نہ نہیں بولیں گے ہم، پر آپ دیکھیے نا، ایک آدھ کیس پکڑ کے آپ لائیں گے تو کیا وہ رول بن جائے گا؟ لیکن ہوتا کیا ہے سماج کے اندر؟ ہوتا کیا ہے سماج کے اندر؟ بچیاں ولنریبل ہیں، ان کی زندگیاں، اور ایک بار ختم ہو گئی تو مطلب ختم ہو گئی اس کی زندگی. ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، جن کی عزت لوٹی گئی ہے، ان کی زندگی میں ان کو گلاس گرا تو بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ ٹراما سے جو ان کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے وہ زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتا ان کا. وہ کبھی ریکور پوری طرح سے نہیں کر پاتے، الا ماشاء اللہ، ورنہ وہ نہیں ریکور کر پاتے. اتنا بڑا ڈیمیج، اس کے اسباب کو بھی تو آپ کو ختم کرنا پڑے گا نا. اور کہیں نہ کہیں بہت سارے اسباب اس کے، ایک نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک سبب سماج کے اندر بے حیائی کا عام ہونا، یہ بھی تو سبب ہے. اور میڈیا کو آزاد چھوڑ دینا اور بے حیائی کا عام کرنا سماج میں، ہر ایک کو آزادی ہے، کرو، ناچو، مسکراؤ، دکھو، میک اپ کے ساتھ آؤ، زینت کے ساتھ آؤ، راستوں پہ گھومو، میڈیا میں آؤ. راستوں پہ گھومنے میڈیا ہی بس ہو گیا ابھی. لوگوں کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، چوک میں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں. لوگوں کو لڑکیوں کی حسن کی زیارت کرنے کے لیے ابھی چوک میں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کو موبائل فون مل گیا ہے. یہ ایسا چوراہا ہے جس کے اوپر ایک سے ایک حسینائیں ملتی ہیں. یہاں وہاں جا کے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سب مل رہا اس کو. کیا اس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ نہیں ہوگا اس کے اوپر؟ نیگیٹو ایفیکٹ نہیں ہوگا اس کے اوپر؟ اور بڑے چھوڑیے، آپ بچوں کے سامنے آپ دیکھیے، ساری چیزیں بچوں کے سامنے آ رہی ہیں. اتنی اتنی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کے اندر وہ ساری عورتوں والی باتیں آ رہی ہیں. وہ بے حیائی کے گانوں پر ویسے ہی رقص کر رہی ہیں جیسے ایک بے حیا عورت کرتی ہے. اس کو نہیں معلوم میں کیا کر رہی ہوں، لیکن سب انجوائے کر رہے ہیں اور اس کو پرسکار مل رہا ہے آرٹ کے نام پہ. آرٹ تو غلط نہیں رہتا نا. گندگی اگر آرٹ بن جائے تو اس کے لیے جواز پیدا ہو جاتا ہے. پھر چاہے کوئی برہنہ کیوں نہ ہو، وہ بھی آرٹ ہے. آج مغرب میں یہ سب چیزیں ہیں. کہاں جا رہے لوگ، کہاں جا رہے لوگ؟ میڈیا کے راستے سے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا اس طرح کے مغربی کلچر ہو، اس کے ذریعے سے یہ جو بے حیائی کا طوفان ہے یہ سماج کو ختم کر کے دم لے گا. سماج کو ختم کر کے دم لے گا. یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پوری دنیا کو چینج نہیں کر سکتے. ہم لوگ کوشش تو کریں گے سب کو صحیح سمجھ میسج ملے، لیکن ہم اپنے خاندانوں کو بچائیں، ہم اپنے آپ کو بچائیں اس سے.
ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیاء، ہر دین کا ایک نمایاں اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا نمایاں اخلاق حیا ہے۔ اسلام میں حیا کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہر مسلمان کی مزاج میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العالمین نے اس دین کو ایسا بنایا کہ اس میں ایک خاص چیز ہے حیا، اللہ سے حیا۔ اللہ سے حیا، گناہوں کی وجہ سے اللہ معاف کر دے، شرم کرنا کہ گناہ کیسے کروں میں۔ سماج میں حیا، مرد و عورت کی ایک دوسرے سے حیا، نگاہوں کی حفاظت مرد کے لیے اور اپنی زینت کا چھپانا پرائے مردوں سے عورت کے لیے، بچوں سے ماں باپ کی حیا، یہ ساری چیزیں ہیں نا، اسلام میں ہے۔ زبان کے الفاظ صحیح استعمال کرنا، اس میں حیا۔ اسلام کے اندر حیا کی ایک اہمیت ہے کہ آدمی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عزت خراب ہو، یہ حیا ہے۔ حیا کیا ہے؟ ایسا کام جس سے انسان کی عزت پر آنچ آتی ہو، آدمی اس سے بچے۔ اور یہ فطری جذبہ ہے جو شہرت طلبی کی وجہ سے خراب ہو جا رہا، آج ڈیمیج ہو رہا ہے اس کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نمایاں اخلاق میں حیا کو ذکر کیا ہے۔ ہمارا اخلاق ہے، مسلمان بچیوں میں یہ چیز نہیں آنا چاہیے۔ ہیلو گائز، نہیں ہونا چاہیے۔ بے حیائی کے ساتھ آنا، پھر کوئی آ رہی ہے آج میں آپ کو کیک بنانا سکھاؤں گی، شوہر کو سکھا، بچیوں کو سکھا، یوٹیوب پہ آ کے وہ کیک سے زیادہ خوبصورت تو دکھائی دے رہی اس میں۔ یہی بات ہے نا، وہ کیک کے بہانے اتنی زینت کے ساتھ وہ آ رہی ہے کہ کیک کو کون دیکھے گا بھائی؟ سب تو اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہی مقصود نہیں ہے۔ پھر باتوں کا انداز اور پوری فلم سٹار بن کے وہ آئی ایک دم۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ کوئی آ رہی ہے قرآن کی تفسیر ہم کریں گے، تفسیر کا تا بھی معلوم نہیں اس کو، لکھنے بولیں گے تو توئے سے لکھے گی، وہ تفسیر لکھے گی اس کو تا سے، وہ بھی نہیں معلوم اس کو تفسیر کا مطلب کیا رہتا ہے۔ لیکن پڑھی اس نے کہیں تو بھی 50% ورڈز تم کو آ جائیں گے تو 50% قرآن آ جائے گا تم کو۔ 100 ورڈ تم نے سیکھ لیے، ہوا، ہیا، ہننا اور سب، آنا، انتا، انتم، کتنے ہو گئے؟ بولے قرآن میں 50% ورڈ تو یہ ہے، تم نے یہ سیکھ لیا مطلب 50% قرآن آ گیا، ماشاءاللہ۔ ابن کثیر کو کیا آتا ہے؟ ہم کو آتا ہے، ورڈ ٹو ورڈ ہم نے سیکھ لیا۔ اب وہ بیٹھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر میں بچیوں کو سکھاتی کچھ الفاظ تو چل بھی جاتا۔ اب یہ بولے تو میڈیا کے دور میں آ کے سب کے سامنے بیٹھ کے پردہ نہیں، کچھ نہیں، بے پردگی کے ساتھ، اور ایسے جیسے کوئی فلمی اداکارہ ہو۔ لوگ بیچتے ہیں ہم لوگوں کو، یہ صحیح ہے کیا؟ صحیح نہیں ہے، یہ اس کی بات تو صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا، ہم لوگ یہ کورس کر رہے ہیں، ابھی بیچ میں پہنچے ہیں اور اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، بیٹھ کے بیچاری اللہ کی بندی، اس کے پاس شوق ہے صرف، صلاحیت نہیں ہے۔ اس کو یاد رکھیے، دو چیزیں ہیں، میرے دل میں بہت جذبہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ صلاحیت ہے۔ کوئی آدمی آپ کو میڈیکل ایشوز کچھ ہیں آپ کے، اللہ نہ کرے ہو، لیکن ہے مال، ہم لوگ سبھی تو پریشان ہیں، بیمار ہیں سب لوگ، اس دور میں کون صحیح ہے؟ کوئی آدمی آ کے کہے مجھ کو معلومات اتنی تو نہیں ہے لیکن میرے دل میں جذبہ ہے کہ میں امت کے لیے کچھ کروں، یہ دوا میں آپ کو دے رہا ہوں، کھاتے آپ؟ کھائیں گے؟ آپ گئے ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے، وہاں کوئی تو آیا، بولا ڈاکٹر صاحب آج شاید آنے والے نہیں دکھائی دے رہے، میرے دل میں بہت جذبہ ہے، آپ آئے، آپ کا سفر ضائع نہ ہو تو میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں، لیٹو۔ آپ کیا بولیں گے؟ بیٹھو۔ آپ لیٹو گے، میں آپ کو چیک کر کے انجیکشن دے دیتا۔ کہاں دینا معلوم نہیں، لیکن دینا تو جسم میں ہی ہے نا۔
تو آپ کو کہیں بھی دے دیتا میں، چلے گا؟ آپ بولو گے اس کو ماشاءاللہ کتنا جذبہ ہے دیکھو اس کو، ہاں کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے، آپ بولیں گے آتا کہ تیرے کو ویسا کرنے، بھاگ یہاں سے، آپ کو بھگا دو گے اس کو، آپ پولیس کے حوالے کرو گے، آپ اس کو علاج کرنے نہیں دو گے. کیوں؟ جذبہ کافی نہیں ہے، اس کی صلاحیت بھی ہونا چاہیے. اب تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر سے سیکھ لیا، بیٹھ گئے سب کو سکھانے کے لیے، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، حدیث کی تشریح کر رہے ہیں، فقہی مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، اصول و فروع میں گفتگو ہو رہی ہے. نہیں، پہلے صلاحیت پیدا کرو. لیکن یہ تو ایک ثانوی مسئلہ ہے، یہ ایک دینی اعتبار سے مسئلہ ہے. لیکن تم یہ کرنے کے لیے تم جو اپنے آپ کو ایک اداکارہ کی طرح، ایک سیلیبریٹی کی طرح، فلمی اداکارہ کی طرح پیش کر رہی ہو، جس کو نہ صرف عورتیں دیکھیں گی بلکہ دنیا بھر کے مرد دیکھ رہے ہیں، تم کیسے برداشت کر سکتی ہو کہ تمہاری یہ ساری چیزیں مردوں کے سامنے ہوں؟ کیسے؟ وہ بھی بے پردگی کے ساتھ میں، لپسٹک لگا کے، نقلی آئی لیش لگا کے، اچھا نقلی پلکے لگا کے، 2-2 انچ کے، خوبصورتی بڑھانے کے لیے. کیا ہے یہ؟ کاجل لگا کے اور ساری خوبصورتیوں کے ساتھ، 5 انگلیاں ہوتی تو وہ بھی انگوٹھی پہن لیتی اس میں، اپنے آپ کو پورے مزین کر کے بہترین لباس میں، بے پردگی کے ساتھ میں. بس نہیں سر پہ پلو لیے تو ہو جاتا، ہم پردہ کرتے خالی سر پہ پلو لے لو بس. نہیں، یہ بھی ایک طبقہ ہے دینی راہ سے. کچھ ہیں جو کیک بنانے والے، کچھ ہیں جو پھر وہ تو بے حیائی والے تو اور بھی ہیں، اور بے غیرت شوہر بھی اس کے اندر ہے. ایک کام کریں گے، ہم لوگ دونوں مل کے ایک چینل بنائیں گے، اور اس میں بیوی شوہر کے روزانہ کے جوک، اس میں چنو بھی کبھی کبھی آ جائے گا، اور سب مل کے جوکس بنا رہے ہیں، اور بے پردگی کے ساتھ میں عورت آ رہی ہے. اور دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے پھر وہ فیملی جوکس کے، پھر بے حیائی کے جوکس بھی آ رہے ہیں اس کے اوپر. کیونکہ انسان ایک حد میں نہیں رہتا ہے، شہرت طلبی اور بے حیائی بڑھتے 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 زیادہ ہو جاتی ہے. پھر وہ ساری چیزیں یوٹیوب کے اوپر آ کر، یا فیس بک پہ آ کے، یا ٹک ٹاک پہ آ کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، انسٹاگرام پہ آ کے کر رہے ہیں. کوئی پکنک کا شوقین ہے، بیوی شوہر پکنکس پہ جا رہے ہیں، آج ہم گائز یہاں پر ہیں، فلانی کشمیر پہنچ گئے ہیں، ہم لوگ سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں، فلاں جگہ آ گئے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، عربی بولے چلتا سب بے پردگی کے ساتھ، اور پورے ویڈیوز بنا کے بلاگز ڈال رہے ہیں اس کے اوپر بے حیائی کے ساتھ میں. کبھی کمرے میں ہیں، کبھی کمرے کے باہر ہیں، کبھی لباس ٹھیک ہے، کبھی نہیں بھی ہیں. شہرت، بے حیائی، انسان کا یعنی حیا کا احساس ختم ہو جانا خطرناک چیز ہے. مزید ہے کہ مردوں کی غیرت ختم ہو جانا، یہ اور زیادہ بڑی بلا ہے. سب کے پیچھے اگر آپ دیکھیں، ریکگنیشن، مجھے کوئی پہچانے، کوئی سراہے، کوئی پسند کرے، کوئی لائک کرے مجھ کو، کوئی لائک کرے مجھ کو، سبسکرائب کرے مجھ کو، میرے فالوورز ہوں، مجھے لوگ پسند کریں. یہ جو پسند کرنے کی جو چاہت ہے، یہ انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے، بہت گراتی ہے. بے حیائی، آج اب کتنی شکلیں بتاؤں آپ کو میں، یہ ساری صورتیں، اس کی کئی اور صورتیں بھی ہیں. اس کے ذریعے سے سماج کے اندر بے حیائی آ رہی. بے حیائی بہت خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. ایمان اور حیا دونوں کی جوڑی ہے، دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جائے دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. کہ اگر حیا اٹھا لی جائے تو اس کے پیچھے ایمان بھی جاتا، اور زندگی سے ایمان نکل جائے تو اس کے پیچھے انسان میں سے حیا بھی نکل جاتی. دونوں میں سے کوئی بھی پہلے جائے دوسرا اس کے پیچھے جاتا. تو اگر بے حیائی سماج سے اٹھتی جا رہی ہے تو یہ ہمارے لیے وارننگ سائن ہے، اس کے پیچھے ایمان بھی جائے گا،
اس کے پیچھے ایمان جائے گا کہ شہرت کے لیے بے حیائی کے ساتھ بے حیائی کے راستے پر چل کے پھر دین بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، قرآن کا انکار بھی کریں گے، حدیث کا بھی انکار کریں گے، اور پیار محبت کے چکر اس کے بعد آئیں گے۔ آپ بہت اچھی لگتی ہو، پسند کر لیا، کوئی کنیکٹ ہو گئے آپس میں، پھر وہ کون ہے؟ ہاں، جان ہے، جانی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہو۔ اور کتنی بچیاں ہماری اس راستے پر چل کر اسلام سے بھی محروم ہو گئی۔ کسی کی محبت میں مبتلا ہو کر، عشق میں مبتلا ہو کر اسلام کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اسلام کو چھوڑ سکتی، میں ماں باپ کو چھوڑ سکتی، میں گھر کو چھوڑ سکتی، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ 4 مہینے سے اس کو پہچان رہی لیکن نہیں چھوڑ سکتی اس کو۔ ان کو 20 سالوں سے جان رہی ہے، جان توڑ کے تیرے پیچھے سب کچھ کیا ہے، ان کو چھوڑ سکتی میں؟ ان کے آنسوؤں کا میرے کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی قربانیوں کی کوئی قیمت نہیں میرے نزدیک، لیکن میرا دل اس پر آ گیا ہے کیونکہ یہ مجھ کو لائک کرتا ہے، مجھ کو اپریشیٹ کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ کہاں سے شروعات ہوئی؟ ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، اس سے اس سے ہوتے ہوتے کہیں نہ کہیں سے کنیکٹ ہو گئے دونوں، اور معاملہ دور تک چلا گیا۔ اس کو یہ پسند آ گئی، اس کو یہ وہ پسند آ گیا، دونوں نے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کیا، ہوتے 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 دور معاملہ چلا گیا۔ ماں باپ سوئے ہوئے تھے، ماں باپ تو سونے کے لیے رہتے نا، اور کیا کے لیے رہتے ہیں؟ ہماری بچی بہت صحیح ہے، ہم کو بھروسہ ہے بچی کے اوپر۔ اور لڑکوں کا بھی ایسی حال ہے، لڑکوں کا بھی یہ حال ہے، بھروسہ ہے ہم کو بچی کے اوپر۔ اینڈرائڈ مانگا تو میں آئی فون دیتا اس کو، سائیکل مانگا تو بائک دیتا اس کو میں، چونی مانگا تو اس کو میں ڈالرز دیتا ہوں، اس کو میں نوٹ دیتا ہوں، اس کو میں کچھ نہیں، بھروسہ ہے مجھ کو۔ کیسا ہے اس کو سب دینا چاہیے تو خوش رہتا۔ آج کل کے بچے ایسے ہی رہتے ہیں۔ کہاں سے آئی تیری فلاسفی؟ تو نے اتنا پرووائڈ کر دیا جس کو وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا، اس کو ڈائریکٹ تو اس کو سائیکل چلانے کے بجائے اس کو جہاز کا پائلٹ بنا کے بٹھا دیا ادھر۔ کیا کرے گا وہ؟ گڑبڑی ہونے والا ہے۔ ماں باپ بھی آج ان کو، بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے، ہاں تو کیا کھاتا؟ موبائل لو، موبائل دو اس کو، موبائل دیتا اس کو، ہاں ٹنگ 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 ٹنگ، وہ کیا ہے نا، کوکو میلن، چنو منو پھتو سارے جتنے بھی ہیں، آواز سنتے ہی ٹنگ 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 دوڑتے آتے، ان کو کسی روم میں بھی آواز آنے دو اس کی، دوڑ کے آتے سارے، نیند میں سے اٹھ کے ایک دم، ہاں کوکو میلن، کیا ہے وہ کوکو میلن ہی دنیا کا فیمس ویب سائٹ ہے، جاؤ مت۔ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو دو مت، معلوم پڑا درس میں ہم کو، پورے درس میں میرے کو یہ ایک بات سمجھ میں آئی، شکراً۔ نیچے آ کے کمنٹ باکس حالات ایسے ہیں۔ بچوں کو آپ کون سی غذا دے رہے ہو؟ اس کارٹون کے راستے سے بے حیائی نہیں آ رہی، افیئرز نہیں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اس کو، کارٹونز کے راستے سے، اینیمیشن کے راستے سے، وہ ویسٹ میں چلتا، ایک دوسرے کو لڑکا لڑکی پسند کرتے، بچپن سے ان کے دماغ میں ڈال دیا، ہاں، اور وہ پھر لڑکا لڑکی، چنو 3 کلاس میں، وہ اس کو پاجامے کا ناڑا باندھنے نہیں آتا، لیکن اس کو، مجھ کو لڑکی بہت پسند ہے، ابھی تک اماں کو ضرورت پڑتی ہے اس کو کپڑے پہنانے کو نہلانے کے بعد، لیکن یہ اور ہمارے کلچر میں یہ بنتے جا رہا ہے۔ ان دونوں کی جوڑی ہے، ہاں، یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، بڑے ہو کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ہمارے کلچر میں یہ چیز دھیرے دھیرے پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ ویسٹ میں ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ تو پسند کرتا ہے، کون ہے بتا؟ وہ خوش قسمت، ہاں بتا ہم کو، معلوم تو پڑے۔ دونوں ایک ساتھ کھیلتے کتنے اچھے لگتے ہیں نا، ہاں ہم لوگ بچپن سے بنا رہے ہیں ان کو ایسا۔ پھر وہ بینڈ باندھ رہا اس کو 14 فروری کو، آ رہی نا، ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ یہ بھی نہیں کرنا، میں کس کو نہیں باندھتا، میں بیوی کو باندھتا، بیوی کو، یہ بھی بدعت ہے، کہاں سے لایا تو؟ میں بیوی کو باندھتا بینڈ،
فرینڈشپ بینڈ. تو یہ ساری خرافات، بے حیائی آنے والے دور میں بڑھے گی. ہم کو بہت حساس ہو کے چلنا ہے، بہت حساس ہو کے چلنا ہے. یہ ایمان کو خراب کرنے والی ہے. بے حیائی ہے، برائی ہے، لیکن اس کا اگلا سٹیپ کفر ہے. کیونکہ شرم ہی نکل جائے تو غلط کا سینس ختم ہو گیا تو آدمی پھر کہاں رکے گا؟ بتائیے. غلط کا احساس ہی نہیں انسان کو. بے حیائی کا مطلب کیا ہے؟ آپ یعنی کسی چیز کی برائی کا احساس ہی کھو دیا آپ نے، تو بتائیے آپ رکیں گے کہاں پھر؟ اور بے حیائی عشق بازی کا دروازہ کھولتی ہے، اور عشق بازی آج انٹرنیشنل ہو گئی ہے. تو اب وہ جو میڈیا میں بتایا گیا ہے یہ سب چھوڑ دو. کاسٹ، کمیونٹی، ریلیجن، اس کی دیواریں توڑو. بس تم میں آپس میں محبت ہے نا، ختم. پھر تم کوئی بھی ہو. اور یہ مائنڈ بنایا جا رہا. اسکول کے ٹیچر بھی کچھ کم نہیں ہے اس میں. ہاں، یہ بھی ڈاکو ہیں بہت سارے، کیونکہ ان کے بھیجے میں بھرا ہوا ہے. وہ بچوں کو بھی یہ کر رہے، تو ادھر آ، تو ادھر آ، تم دونوں ساتھ میں، تم ابھی سے فرینڈ. یہ ٹیچر بھی کر رہے ہیں، ان کی دماغ میں ڈال رہے ہیں پیار، محبت اور اس طرح کی چیزیں کوئی ایجوکیشن کے راستے سے. معلوم نہیں ان کو کہیں سے بولا جا رہا ہے یا وہ خود سے کر رہے ہیں اس طرح، یا انفلوئنسڈ ہے وہ ویسٹرن کلچر سے، اور یہ سب ہو رہا ہے. ٹیچرز بھی تو یہی ہے، وہ بھی تو دن بھر لگے ہوئے نا. تو وہاں سے بھی ایک جو ہے غلط چیز بچوں میں آ رہی ہے. ان میں بھی وہ سب بے حیائی کی صورتیں آج ہیں. سارے ٹیچرز نہیں، اچھے ٹیچرز بہت ہیں، لیکن ایسے ٹیچرز بھی ہیں. اور ایک یہ ابل رہا ہے، مطلب ابھی کم نہیں ہے، یہ بھی اچھے خاصے ہیں کہ جن کا مائنڈ جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے اس پورے سسٹم سے، اس پورے غلط نظام سے، اس غلط طرز حیات سے، کیونکہ ان کی تعلیم وہاں سے ہوئی ہے. اور دین نہیں ہے، دین نہیں ہے، دینی علم نہیں ہے. گھروں میں بھی ویسے اس کو بنایا گیا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، اپنے پروں پہ اڑ. تو اس کے نتیجے میں ان میں بھی وہ چیز آ گئی ہے. کوئی حد بندی نہیں، کوئی پردہ، کوئی سمجھ، کوئی شرم و حیا نہیں. یہ اسکولوں کا نظام بھی تو کوئی ٹھیک نہیں ہے. بچے دیکھ رہے ہیں، ہاں وہ ٹیچر، یہ ٹیچر، وہ ٹیچر، ہاں ان کا بھی آپس میں مطلب ہے. آپس میں ٹیچرز کو دیکھ رہے ہیں. بچوں میں نہیں آئے گا، وہ بچوں میں نہیں آئے گا. بے حیائی. ٹیچر ایک دم سج دھج کے اسکول میں آ رہی ہے، اور ٹیچر بھی آ رہا ہے، اور بات کوریڈور میں یہاں وہاں کر رہے ہیں آپس میں. بچے نہیں دیکھیں گے؟ ایک دوسرے کی مسکراہٹیں ان کی. بچے اتنے من کے سچے، بہت بولے بالے رہتے بچے. جانتے ہو، سمجھتا ان کو نہیں سمجھتا نہیں. جو یہ سمجھتا ہے کہ بچوں کو نہیں سمجھتا، اس کو کچھ نہیں سمجھتا. بچوں کو سمجھتا ہے. بچے سمارٹ رہتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سماج میں اگر ہونے لگیں تو اب بتائیے کہ سماج گندا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنے راستے ہیں اس کے. ماں باپ کی لاپرواہی، میڈیا، اسکول کا ہمارا سسٹم، ہماری سوسائٹی، یہ ساری چیزیں مل کے بے حیائی کو عام کر رہی ہیں. اس میں بڑا رول کس کا ہے؟ میڈیا، سوشل میڈیا. تو یہ ایک چیز ہے جو ہمارے سماج میں یعنی سماج کو گندا کر رہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہوش میں لائے اور اپنے گھروں کو پاک بنیادوں پر اس کی تعمیر کرنے کی توفیق دے. یہ عنوان میں نہیں چاہ رہا تھا کہ لمبا ہو، لیکن کیا کروں میں، کیونکہ اس وقت میں جو سب سے بڑی مصیبت ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے گھروں کو نگل رہی ہے، ہم اس پہ نہیں بولیں سرسری بول کے ہم ٹائم کا خالی لحاظ رکھیں اور اس کو ہم ختم کر دیں جلدی سے. کیا مطلب ہے؟ جب زندگی میں گندگی ہے، اب بولے تھوڑا موڑا صاف کر دو چلتا. ایسا ہوتا پورا صاف کرنا پڑتا، زیادہ بھی ٹائم گیا تو ہم لوگ نہیں اسٹریچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو. لیکن کیا کریں، باتیں اتنی ہیں. اور وہ کہیں نہ کہیں سے، آپ میں سے کون ہے جو سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ نہیں ہوگا، موبائل فون سے کنیکٹڈ نہیں ہے؟ اور کیا وہ ہماری زندگی میں نیگیٹو چیزیں نہیں لا رہا ہے؟ لا رہا ہے. ہم اس کے سے جیت پا رہے؟ سچی بات ہے، ہم جیت پا رہے موبائل فون سے؟
نہیں جیت پا رہے، کتنا سوچ رہے. ابھی تو ایسا ہو گیا اللہ تہجد میں یا حرم میں دعا کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ موبائل فون کی مصیبت سے بچا ہم کو. یہ حالت ہو گئی ایسی، کیونکہ کتنی زندگیاں برباد ہوئی اس پہ. اس کی وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہوئی، بچیوں کی زندگیاں برباد ہوئیں، خاندان شادی شدہ برباد ہوئے، بچے برباد ہو رہے ہیں. خواہ آسٹریلیا میں بین لگا دیے سوشل میڈیا پہ، پاگل ہیں وہ لوگ. ان کو تو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو. تو ترقی یافتہ ملک ہے وہ، لیکن انہوں نے 16 سال کے نیچے کے بچے جو بھی ہیں وہ اگر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو ان کے اوپر فائن رکھا ہے. اچھا پیٹ بھر کے بڑا فائن رکھا ہے، نہیں الاؤڈ وہاں پہ. کیوں؟ وہ آج ایک ملک ہے، آگے بھی کئی ملک ایسا کریں گے، لیکن جب وہاں کچھ بڑا ہوگا تب کریں گے. ان لوگوں نے بہت پہلے شروعات کر دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ضائع ہو، ہماری اگلی نسل ضائع ہو. بتائیے ایک سماج میں اگلی نسل پوری برباد ہو جائے، ایک دم وہ دیوانے ہو جائیں، مجنون کی طرح ہو جائیں، تو اس سماج کے اندر ترقی کیسے ہو سکتی؟ کتنی ساری رسپانسبلٹیز ہیں. ڈاکٹر بھی اگر ہاں آپریشن چھوڑ کے بیٹھے ہوا ہے، ٹھہر ذرا میرے کو میسج چیک کرنے کا، وہ پیشنٹ چلا رہا وہاں پہ، ڈرائیور ہے چلاتے چلاتے گاڑی چلاتے چیک کر رہا. سوچیے دنیا کہاں چلی جائے گی. ٹیچر پڑھانے کا چھوڑ کے لگا ہوا اپنے اس کے اندر، بیوی شوہر لگے ہوئے اپنے اندر، بچے اپنے لگے ہوئے اس کے اندر، سب اس میں لگے ہوئے ہیں. رسپانسبلٹیز، سماج کی جو ہے پروڈکٹیوٹی، ریلیشن شپس، سائنٹیفک ریسرچ کہاں جائے گی؟ سوچیے ایک دم نیچے آ جائے گا سب، ہر حساب سے فیل. اور کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے وہ رکتے 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 اچانک فیلئر شروع ہو جاتا ہے، اچانک سب ایک دم ایک ساتھ بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے لوگوں کو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. کچھ نہیں ہو رہا، کہاں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا ایسا لگتا. لیکن جب ایک ساتھ ہونا شروع ہوتا تو پھر سمجھ میں نہیں آتا. آدمی اچھا دکھتا ہے ایک دم، ہمارے یہاں پہ بھی دیکھیے سب تو اچھا تھا، اس کو ڈاکٹر کے پاس گیا اچانک اندر سے کینسر نکلا. ہوتا نا ایسا؟ سب تو اچھا تھا، کھاتا پیتا تھا، چلتا پھرتا تھا، جاب پہ جاتا تھا، جم میں آتا تھا، بھائی اندر بن رہا تھا وہ کچھ، اچانک پھر سامنے آ گیا. دیکھا تو سیدھا بستر پہ، سیدھا ICU میں. کیسا ہوا ایسا؟ یہی سماج کا بھی ہوتا. لگتا سب ٹھیک تو ہے نا، کیا ہو رہا ہے ایک دم، لیکن دھیرے 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 جو بڑھتے بڑھتے ایسا اچانک ہو جاتا. اندر کے اندر لاوا پک رہا تھا، گندگی سڑان پوری سسٹم میں چلی گئی تھی، زندگیوں میں، گھروں میں چلی گئی تھی. ایجوکیشن سسٹم ہو یا گھر ہوں یا ساری زندگی کے تعلقات ہوں، گندگی اتنی ہو گئی کہ اچانک پھر اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے. اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت کیا کریں گے؟ ابھی اگر نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ غرق ہونے کے بعد. اب جاگنا ضروری ہے. کرنا کیا ہے ہم کو؟ کچھ ریولوشن نہیں کرنا ہے، اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے. اور جو ہمارے تعلقات والے ہیں ان کو ہم کو ایجوکیٹ کرنا ہے بھائی، حساب میں. موبائل فون کی حیثیت بیت الخلاء کی طرح ہے. آپ ایسا کرتے چل جائیں گے بیٹھیں گے بیت الخلاء میں، کرتے ایسا؟ کوئی آدمی بولے کچھ کام نہیں میرے کو ابھی، کیا کروں؟ تو جا کے بیٹھ گیا بیت الخلاء میں. بیوی آواز دے رہی کہاں ہے جی تم؟ صبح شام جب دیکھے جب فری رہتا ہم لوگ، کچھ کام ہے تو جاتا، اچھا لگتا ہے میرے کو وہاں پہ اندر. ہے ایسا؟ کرتے ایسا؟ واقعی ضرورت رہتی ہے آدمی کو تو کیا کرتا ہے آدمی؟ کتنا تو کچھ تو کر رہا ہے، کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. پھر جب واقعی جسم بولتا ہے صاحب جاؤ نا، کب تک جاؤ، تو آدمی کیا کرتا؟ پھر جاتا. اور پھر ضرورت پوری ہونے کے بعد کیا کرتا؟ اچھا لگ رہا ہے یہاں AC بھی ہے اندر، سب بیٹھتا اندر. کتنا بھی پوش بیت الخلاء ہو، کوئی آدمی رہتا ہے یہاں پہ پڑھائی کرنے کو اچھی جگہ ہے، کبھی بیٹھتا وہاں پہ، کھانا کھانے کو جگہ نہیں بیٹھتا وہاں پہ. جیسا وہ باہر آتا بلکہ شرمندہ ہوتا ہے، برا سمجھتا ہے اس کو. کوئی آدمی آپ کو ایسے تعارف کرے، یہ آدمی ہمیشہ بیت الخلاء میں بیٹھا رہتا ہے، کہیں نہیں جاتا. ایسا انٹروڈکشن کسی کا کیا جاتا ہے دنیا میں؟ نہیں ہوتا ایسا. موبائل فون وہ ضرورت ہے، لیکن انسان اس کو کب استعمال کرتا؟ ضرورت کے. ہابیز میں کوئی لکھتا ہے جاب کو، بایو ڈیٹا کوئی بنا رہا ہے، اس کا ریزیومے بنا رہا ہے تو اس میں لکھتا
میرے کو بیت الخلاء میں بیٹھنا بہت پسند ہے، لکھتا نہیں، اس کو پاگل ہے کہ کیا ہے. لیکن ہم ہر آدمی جاتا نا بیت الخلاء میں، کوئی ایک آدمی جو نہیں جاتا، سب جاتے اس میں. لیکن جاتے جب ضرورت پڑتی، آتے جب ضرورت ختم ہو جاتی. وہاں ہابی نہیں بناتے اس کو. موبائل فون کا استعمال ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے استعمال کرو، ضرورت ختم ہوگی کم آؤٹ، باہر آؤ، بس باہر آؤ. یہ اگر ہم کرنے لگ گئے تو ہم صحیح ہو جائیں گے، نہیں تو بہت مشکل ہے. انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے کہ مزید اور کیا بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں ذہنی طور پر. انشاءاللہ مزید اس کو آگے دیکھیں گے. یہ عنوان بہت طویل ہو گیا ہے، لیکن ہونے دیجیے اس کو، برداشت کر لیجیے اس کو، تاکہ ہم لوگوں میں اویئرنیس آئے. اور انشاءاللہ پھر رمضان تک تو یہ چلے گئی. ابھی کتنا وقت باقی ہمارے پاس؟ مشکل سے 3-4 ہفتے ہیں، اور اس کے بعد مارچ سے تو رمضان شروع ہو جائے گا. کوئی نیا عنوان شروع کریں گے تو مکمل نہیں ہو پائے گا. انشاءاللہ رمضان بعد ہم تفسیر کا عنوان شروع کریں گے. پھر سے رمضان بعد ہم تفسیر کا سورۃ النازعات کی تفسیر ہم شروع کریں گے. بہت پیاری صورت ہے اور کئی حصے اس کے، جیسے آپ نے سورہ النبأ کو سنا، اس کی تفسیر دیکھی، کتنی بڑی صورت ہے. حالانکہ ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس میں کتنی ساری چیزیں ہیں. تو اس کے بعد ہم دوسری صورت اس کے بعد والی عما یتساءلون کے بعد ہم سورہ النازعات دیکھیں گے، جس میں بہت ساری باتیں ہیں. تو تب تک کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس مہینے میں اس کو مکمل، اس عنوان کو مکمل کریں گے. کہ اب ایک عنوان اور رہ گیا اس میں کہ بے حسی ہمارے اندر آ رہی، ایک اس کے کیا پہلو ہیں، کیسا ہم کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس کو ہم جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آلریڈی ہم بہت کچھ اس میں دیکھ چکے ہیں. تو اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں کہ آدمی کو کیا ہوتا. اگر اس کا میں ہر ٹاپک الگ الگ نام دے کے آپ کو میسج آئے تو آپ کو کچھ نہیں لگے گا. لیکن ایک ہی آ رہا، سوشل میڈیا کچھ بول کتنا. تو ہمارے اندر یہ ایک پرابلم کیا ہے کہ ہم کو عنوان اگر ایک ہی ہو تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا. لیکن وہی ٹاپک اگر لیا جائے بدل کے عنوان تو ہم کو چلتا. یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے یہ. تو یاد رکھیں، اس میں ہر درس میں آپ کو نئی چیز سمجھنے ملے گی. اور یہاں صرف ہم معلومات کے لیے نہیں آ رہے ہیں، یہاں ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے، فیل کرنے کے لیے آ رہے ہیں جو ہماری زندگی کو صحیح کرنے والی ہے. اور ہم کو ریئلائز کرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں، محسوس کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ ہاں میں غلط جا رہا ہوں، کہیں نہ کہیں کچھ کھٹک رہا ہے، کہیں نہ کوئی مسئلہ ہے. یہ جو احساس ہے یہ ہم کو عمل پہ لائے گا. ورنہ شراب پینے والے کو بھی معلوم رہتا ہے شراب غلط ہے، معلوم ہے مولوی صاحب، میرے کو معلوم ہے کہ نہیں. کون سے آدمی کو نہیں معلوم ہے؟ شراب اچھی بولتا کوئی نہیں، بری نہیں، لیکن کیا کروں مولوی صاحب، چھٹی نہیں. جھٹکا جس دن زندگی میں آتا تب جا کے چھوٹتی. وہ جو احساس ہے اندر وہ زندہ ہونا ضروری ہے، خالی معلومات نہیں. تو یہاں ہم صرف معلومات کے لیے نہیں آ رہے ہیں، وہ احساس پیدا ہو زندگی میں کہ ایسا ہی نہیں چلنا ہے، چینج ہونا ہے. اس چینج کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں. دھکا ہم کو ایسا ملے کہ ہماری زندگی میں چینج آئے. وہ دھکا ہم کو چاہیے. اس دھکے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، خالی معلومات کے لیے نہیں. ورنہ گھر پہ بیٹھ کے بہت معلوم ہے اپنے کو کہ واقعی ہماری زندگی میں چینج آئے. اللہ تعالیٰ وہ تبدیلی، وہ چینج ہماری زندگی میں لائے جو ہم کو بہتر انسان بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.